بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ذات پر ان گنت درود پاک۔ ناظرین، بڑا ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک دن ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی طرف ایک بچھو آ رہا ہے۔ اب وہ بندہ فوراً سے ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا اور وہ بچھو اس کے پاس سے گزر گیا۔ جب اس کے پاس سے گزرا تو وہ بچھو ایک نہر تھی، اس کے نہر کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک پرے سے پتا آیا، وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا، پتا تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر چلا گیا، وہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ دوسرے کنارے جا کر وہ پتا رکا، وہی بچھو اترا اور سامنے اس نے چلنا شروع کر دیا۔ سامنے کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص لیٹا ہوا ہے۔ اب بچھو اس کے پاس گیا، اتنے میں دوسری جانب سے ایک سانپ آیا، بچھو نے سانپ کو ڈس لیا، سانپ مر گیا اور بچھو اپنے راستے ہو لیا۔ اب اس شخص نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ بچھو نے سانپ سے اس بندے کی جان بچائی ہے، وہ فوراً اس کے قدموں کو لگ گیا، یہ سوچ کر کہ یہ شخص بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے جس کی جان ایک بچھو نے بچائی ہے۔ وہ بندہ جب اٹھا، اس نے کہا میرے پاؤں کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس نے بتایا، یہ سارا ماجرا بتایا، کہا کہ تم تو اللہ کے ولی ہو، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، تمہاری جان بچانے کے لیے بچھو آیا ہے۔ تو اس بندے نے آگے سے کہا کہ بھائی تم مجھے اللہ کا ولی کہہ رہے ہو، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تو یہودی ہوں، تم مجھے اللہ کا ولی بنا رہے ہو۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی اور فوراً سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کر وہ آہ بکا کرنے لگا، بڑا زاروں کی تار رونا شروع ہو گیا اور یہ سوچنا شروع ہو گیا اور یہ کہنا شروع ہو گیا کہ مالک تو نے کتنے بڑے کارخانے ہمارے لیے لگائے ہیں، مالک تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالی ہمیں کہاں کہاں سے بچاتا ہے، کن کن معاملات سے اللہ تعالی ہمیں گزارتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کن کن مشکلات سے ہمیں بچاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اس شخص نے یہی سوچنا شروع کر دیا کہ میں رات دن پریشان تھا اپنے لیے، لیکن اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا غفور ہے، تو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اور تو نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کس کس طرح کے تو نے کارنامے، کس طرح کے کارخانے بنا رکھے ہیں، اور ہم اپنے لیے اہم ہی پریشان تھے۔ وہ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا، میں نے اپنے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ ماں میں جنت میں جاؤں گا، تو ماں نے کہا بیٹا اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا۔ تو بیٹے نے کہا ماں یہ جو تم آگ جلا رہی ہو نا، یہ کوئلہ پکڑو اور میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ ماں نے کہا کس لیے؟ تم میرے لال ہو، تم میرا جگر ہو، تم میرا لخت جگر ہو، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ تو بیٹے نے یہ جملے کہا، ماں تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پر ایک انگارہ رکھا جائے اور میرا ہاتھ جل جائے، تو وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ مجھے کیسے آگ میں جلائے گا؟ مسئلہ یہ ہے، یہ پیغام دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں یا آپ یہ جو نیک کام ہے، جو اللہ کے احکام ہے، انہیں چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو اس میں دیکھیں اس میں کوئی حکمت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وقت آنے پر ہمیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یقین جانے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی دانائی چھپی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے ہماری زندگی کے ایسے معاملات ہیں، آپ غور کریں، ہم کہیں سڑک پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بعض ٹائم ہم ایسی جگہوں سے گزر جاتے ہیں سلامت بھائی، جب ہم بعد میں سوچتے ہیں اس چیز کو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں یہاں سے گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزار دیتا ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر کتنے ہی روزمرہ کی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ان چیزوں سے معافی مل جاتی ہے۔ آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو اپنی مشکلوں کو نہیں بتانا اللہ کو کہ اللہ میری مشکلیں اتنی بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں کو بتانا ہے کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے، اور پریشان نہیں ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہمارے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں، کوئی بھی مشکل آ جائے تو اس میں شکر ادا کیا کریں۔ جب آپ شکر کریں گے آپ کی مشکل آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل کو مصیبت کو پریشانی آ گئی ہے، اس میں آپ شور ڈالیں گے اور شور اگر کریں گے تو آپ کی مشکل بڑھ جائے گی، اگر اسی حال میں صبر کریں گے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اگر اسی حال میں شکر ادا کر لیں گے تو وہ آپ کی مشکل خوشی کے اندر بدل جائے گی۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خوشی کا تعلق شکر گزاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ شکر گزار بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل عطا کر دے گا۔